ایک بڑا اہم سوال. کل نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی تھی اس کی میٹنگ تھی, اس میں آرمی چیف بھی تھے. وہاں پر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ کے دوست پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہیں آئے اس میٹنگ میں. آرمی چیف نے کہا جی ہی از ناٹ مائی فرینڈ, ہی از مائی باس. الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, الفاظ کے چناؤ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ ذرا اس سٹیٹمنٹ کی تشریح تو کر کے دیں. اس میں الفاظ کا کوئی وقت نہیں ہے. اس میں عمران خان نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا کیونکہ وہ مین اسٹریم سے باہر ہو گئے. سارے آپ ایک گروہ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور جو لیڈر ہے آف دی پیک لیجٹمیٹلی یا لیگلی تو وہی لیڈر ہے, وہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھے, تنہا اور رہ جاتا ہے. تو عمران خان نے جو تنہائی کو ایک لحاظ سے منتخب کیا ہے, یہ ان کو بڑا نقصان, ذاتی طور پہ بھی ان کی سیاست کو نقصان ہوگا. میرا نہیں خیال ان کو چاہیے تھا کہ باہر بیٹھتے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آتے بیٹھتے. ٹھیک ہے, میں بڑی مطلب ہے میں بات جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا, پر بہرحال اگر وہ نہیں ہاتھ ملانا چاہتے تھے شہباز شریف سے نہ ملاتے. یہ میاں نواز کا قصہ کرتے رہے, وہ آ کے بیٹھ جاتے رہے. میں لیڈر آف دی اپوزیشن 7 والی کرسی پہ بیٹھا ہوا, وہ ہاتھ ملائے بغیر بیٹھتے رہے. بیوی سے انہوں نے سلام نہیں کیا, یہ بھی ہوا ہے واقعہ. بیوی لیڈر آف دی اپوزیشن بے شک ہاتھ ملاتے یا نہ ملاتے, وہ اس اکثریت, ان 80 بندوں کے اکثریت باقی کو تو محسوس ہوتا کہ اس سے پرائم منسٹر نے ہمیں اہمیت دی ہے. اس سے نقصان لیا ہوا ہے باہر بیٹھے رہنے پہ عمران خان کو. ٹھیک, اعتزاز صاحب اس وقت تو سب سے نقصان حکومت کو ہو رہا ہے وہ تو مہنگائی سے ہو رہا ہے. عوام پس رہے ہیں, حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. اب جو چینی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ مافیا ہے, اس میں گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے. اب ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا گیا ہے, چھاپے مارے جائیں گے. کہا جاتا ہے یہ کمپٹیشن کمیشن جرمانہ کرتا ہے تو عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں. 40 ارب روپیہ جرمانہ تھا, سٹے دے دیا. کوئی ایف بی آر کارروائی کرنے لگتا ہے, سٹے دے دیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چینی کے حوالے سے یا شوگر ملز کے حوالے سے حکومت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ وہ کہتے ہیں یہ سب مل گئے ہیں اور حکومت کے خلاف یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. بیوروکریسی دراصل عمران خان کے تابع نہیں ہوتی. بیوروکریسی تابع ہوتی ہے اگر عمران خان اور پنجاب حکومت صرف یہ تبادلے نہ کرتی, بلکہ یہ ٹھوس اقدامات, یہ ان کے خلاف تعدیبی اقدامات لیتی ہے گورنمنٹ. 3 بڑے افسروں کے خلاف تعدیبی ایکشن لیا ہوتا, ساری بیوروکریسی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی اور ان کی حکم کی کارروائی ہوتی, اس پہ عمل کر رہی ہوتی. ادھر آپ دیکھیں پولیس کا مثال کے طور پہ, پولیس کو 2 مرتبہ دھوکہ ہوا ہے, بہت دھوکہ ہوا. پہلی مرتبہ شہباز شریف نے کیا اور وہ ماڈل ٹاؤن کا کہ پولیس والوں کو آرڈر دیا, 6 گھنٹے وہاں گولی چلتی رہی اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا, اور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے, وہ سارا ایکشن چل رہا ہے. اور جب ایف آئی آر ہوا, اپنے سارے ثناء اللہ کا نام نہیں ہے, چیف منسٹر کا نام نہیں ہے, ہوم منسٹر کا نام نہیں ہے, اور پولیس والوں کو پرچہ کرا کے ان کو کی پروسیکیوشن ہوگی. اور دوسری مرتبہ اب یہ عمران خان نے کیا. آپ کو بتا دوں, پولیس نے نواز شریف کی حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جب وہ ایس پی کو انہوں نے پیٹا تھا پی ٹی آئی والوں نے, اور
चौधरी निसार अली ने पुलिस को एक दूसरे एसपी को कहा कि जो गेट नंबर 3 है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसको बंद करो, सील करो, रोको और पुलिस खड़ी करो। उसने कहा नहीं, मुझे राइटिंग ऑर्डर दे। ये मेरे सामने का वाकया है। हम उस कमेटी में थे जो खुर्शीद शाह और मैंने बनवाई थी प्राइम मिनिस्टर से जो मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए उस धरने के खिलाफ। तो ये तो हमारे सामने का वाकया। वो होम मिनिस्टर आए, तो मानने नहीं पुलिस मेरी बात। मैंने कहा ये पुलिस नहीं मानेगी, क्योंकि आपने मॉडल टाउन में जो पुल खिलाए हैं कि उनसे गोलियां चलवा के और खुद आप पीछे हट गए। अब ये दूसरा वाकया कर दिया है इमरान खान ने। पुलिस तो भी इनकी बात आसानी से नहीं माने। सही, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका एतबार नहीं है इस हुकूमत पे, इसलिए वो उस तरह से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। गवर्नेंस के या महंगाई कंट्रोल के इजलास जरूर बुलाए जाते हैं, हो कुछ नहीं रहा। इत्तेजाज हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।